بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کا سبق نمبر 12، جس میں ہم فوائد بعثت سے بحث کر رہے تھے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے۔ آج ہمارا یہ درس دوسرے فوائد پر جن کو ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، یعنی فائدہ نمبر 8 سے شروع ہے، جس میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْہا، انہی فوائد بعثت میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان النوع الانسانی، بنی نوع انسان یعنی نوع انسانی، محتاج الی آلات و اشیاء، ایسے آلات اور اشیاء کی طرف، چیزوں کی طرف اور سہولیات کی طرف محتاج ہے کہ نافعۃ فی بقائہ، کہ جو انسان کے لیے مفید ہو نوع انسانی کی بقا میں، یعنی ایسے اشیاء اور ایسی صلاحیات و خصوصیات جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہو، ایسے چیزوں کی طرف انسان کیا ہے؟ محتاج ہے۔ پوری نوع انسانی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ جیسے کہ کثیاب، کپڑے، والمساکن، اور بیٹھنے کی جگہ، گھر وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ دوسری بنیادی چیزیں کہ جن کی طرف انسان محتاج ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کے لیے ضروری اور بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ وَذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ فِي تَحْصِيلِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ عَمَلِهِ، لہٰذا یہ ان چیزوں میں سے، یعنی یہ ساری چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ يَحْتَاجُ فِي تَحْصِيلِهِ، جن کے حصول میں انسان محتاج مند ہے، الی معرفت عملہ، کہ انسان کو ان چیزوں کے حصول کا طریقہ بھی، عمل کا طریقہ بھی جانتا ہو انسان، یعنی انسان ان چیزوں کے حصول کا طریقہ جانتا ہو، تب یہ آلات، ان کا حصول ان کے لیے ممکن ہوگا اور وہ اپنی بقا کو باقی رکھ سکے گا۔ والقوت البشریت، اور بنی نوع انسان قوت بشریہ کیا ہے؟ عاجزۃ عنہ، اس عمل سے عاجز ہے، یعنی انسان بذات خود ان چیزوں کے علم نہیں رکھتا کہ یہ چیزیں کیسے کشف کی جاتی ہے، لہذا انسان محتاج ہے ان چیزوں کے حصول میں الی معرفت عملی، کہ وہ ان کو کمانے اور حصول کا طریقہ بھی جانتا ہو۔ والقوت البشریت عاجزۃ عنہ، لیکن انسانی اور بشری قوت عاجز ہے ان اشیاء نافعہ کے حصول سے۔ وہ کیسے عاجز ہے؟ تو اس کے عاجز کے بارے میں ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کو سب سے پہلے نفع اور ضرر کا پہچان ہو، تب وہ جا کے اشیاء نافعہ اور مضرہ کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن انسان کو خود اپنی نفع اور نقصان کا بھی صحیح طریقے سے علم نہیں ہے، کیونکہ انسان ابتدائی مراحل سے لے کر ان کے عمر کے اواخر کے مراحل تک یہ سائنسی کشف کے ذریعے سے بھی ثابت ہے کہ انسان کی عقل یکساں مرحلے میں نہیں ہوتی، بلکہ ابتدائی مرحلے میں جب وہ بچپنے میں ہو تو اس کے پاس بالکل شاید عقل ہی نہ ہو، پھر وہ لڑکپن میں آ جاتا ہے، پھر وہ نوجوانی، پھر جوانی، پھر اڈیر عمر، پھر بڑھاپا، یہ ساری چیزیں ان مراحل میں اس کی عمر رشد اور کمال کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی لیے نابالغ بچے کے اقوال کو، اس کی یعنی یہ جو بیانات ہے، اس کو حیثیت نہیں دی جاتی، قانونی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی۔ یہ کیوں نہیں دی جاتی؟ کیونکہ اس کا عقل کمال اور درجہ ارتقا پر نہیں پہنچا، لہذا جب انسان کے تمام مراحل میں اس کے یکساں حیثیت نہیں ہے تو لہذا ان تمام مراحل میں کشف حقائق، کشف منافع اور مضرہ کے لحاظ سے بھی فرق پڑے گا۔
مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ ممکن ہے آگ کو اس کی شعلوں کی وجہ سے اپنے لیے مفید اور فائدہ مند اور کھیلنے کی چیز سمجھے، لیکن جس کے پاس عقل ہو اس کو نقصان سمجھے گا، اس کی ظاہری چمک کو نہیں دیکھے گا۔ ایک انسان ممکن ہے شام کو اس کی ظاہری خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اس کو ایک بہترین مخلوق سمجھے، لیکن جس کے پاس انسان جو تجربہ رکھتا ہو، جس کے پاس عقل ہو، انسان اس شام کے اندرونی سم اور اس کی زہریلی مواد کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ نقصان دہ سمجھتا ہے۔ لہذا انسان کشف یعنی درک منافع و مضرہ کے لحاظ سے ہر انسان میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ لہذا جب ہم اس فرق کے قائل ہو جائیں گے، جب خود ایک منافع کے درک میں جب وہ فرق ہوگا تو اس کے آلات اور وسائل کے حصول میں بھی ہر انسان کی نوعیت دوسرے سے کیا ہوگی؟ الگ ہوگی۔ بس جب انسان منافع اور مضرے کے حصول میں وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، انسان ان چیزوں سے عاجز ہے بطور نوع انسان، تو لہذا ففائدۃ النبی فی ذالک تعلیم هذه الصنائع النافعۃ الخفیہ، فائدہ نبی فی ذالک اس فائدے کے لحاظ سے تعلیم هذه الصنائع النافعۃ الخفیہ، ان صنائع اور ان صنعتوں، ان حرفتوں اور ان فنون اور چیزوں کا علم دینا ہے، تعلیم دینا ہے جو انسان کے اندر کیا ہے؟ مخفی ہے، چیز کی انسان کو ضرورت بھی ہے اور دوسرے لحاظ سے انسان کے لیے ظاہر اور واضح بھی نہیں ہے۔ یہ فائدہ ایک اہم فوائد میں سے، فوائد بعثت میں سے ایک فائدہ ہے۔ جب یہ فائدہ، اس فائدے کے ہم قائل ہو جائے تو ایک اور فائدے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وَمِنْهَا، انہی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان مراتب الاخلاقی، کی مرتبہ اخلاق انسانی وتفاوتها معلوم، یہ واضح ہے۔ معلوم کا مطلب واضح ہے، اس کو بیان اور ادلے کی طرف، یعنی کہا جاتا ہے کہ کچھ امور ہوتے ہیں بدیہی، کچھ امور ہوتے ہیں نظری۔ جو امور نظری ہے وہ محتاج ہوتا ہے ادلے کی طرف، لیکن جو امور کیا ہو؟ معلوم ہو، واضح ہو، نظری نہ ہو بلکہ بدیہیات میں سے ہو، وہ امور ادلے کی طرف محتاج نہیں ہوتا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ہر انسان، یہ تو انسان اپنی ظاہری زندگی میں اس کے لیے واضح ہے کہ ہر انسان تو ایک جیسے نہیں ہوتا، جب ان کے اخلاق کے مراتب الگ ہے تو لہذا یفتقر فیہ الی مکمل، جب ہر انسان ایک اخلاق کے یعنی پہلو کے نہیں ہے، بعض پس اخلاق کے بھی مالک ہے، تو لہذا بطور نوع انسان کا ہر یعنی فرد یعنی افراد انسان محتاج ہے ایک مکمل کی طرف، یعنی جو تعلیم دے دے انسان کو اخلاق کی، انسان کے اخلاق کو تکمیل کی طرف لے جائے۔ کیسے؟ بتعلیم الاخلاق، کہ اس انسان کو اخلاق کی تعلیم دے دے، والسیاسات، اور سیاست کی تعلیم دے دے، کہ بحیث اس طرح سے ان کو تعلیم دے دے کہ تنتظم امور الانسان بحسب بلدہ، کہ انسان منتظم بن جائے، یعنی یہ نبی منتظم بن جائے، یعنی یہ منظم کرے انسانی امور کو بحسب بلدہ، ہر انسان کے اپنے شہر کے لحاظ سے، یعنی ہر انسان کے اپنے شہر و منزل ہی، اور ہر انسان کے اپنے منزل اور مقام کے لحاظ سے ان کو اخلاق اور سیاست کی تعلیم دے دے۔ ممکن ہے، اسی لیے یہ پالیسی میکرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آج کی دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز اور پالیسی میکرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے وضع کیے گئے قوانین، پالیسیز اور جو چیزیں ہوتی ہے وہ دوسرے ملک میں آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ اسی ایک چیز کو دوسرے ملک میں اپلائی کریں گے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ ممکن ہے اس ملک کی وضعیات، اس ملک کی نوعیات دوسرے ملک سے منفرد ہو، لیکن الہی قانون ایسے نہیں ہے۔ کیونکہ الہی قانون کلیات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کلیات یعنی انسان کی اپنی اس کی ذاتیات اور فطرت کی جو کسی بھی جگہ پر تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ فطرت کی ایک مثال آپ لے لیں تو ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، تو یہ نہیں کہ
گوروں کی ماں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی، مثلا اسی طرح مسلمانوں کی کرتی، ایسی کوئی نوعیت نہیں ہے، بلکہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، انگریز ہو مسلمان ہو، جس دنیا کے جس ملک اور جس نوعیت کے رہنے والا ہو، وہ سارے کیا ہوتے ہیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ جب یہ تمام کے اندر ایک مشترک ہے تو اس کو ہم امر فطری کہا جائے گا، جس میں کوئی انسان دوسرے سے مختلف نہ ہو تو اس کو ہم امر فطری کہتے ہیں۔ تو لہذا جب ایک امر فطری ہے تو اسلام ایک امر فطری کے لحاظ کو رکھتے ہوئے، امور فطری کا لحاظ رکھتے ہوئے امر کرتا ہے اور حکم بیان کرتے ہیں، شرعی قوانین وضع کرتا ہے، لہذا اس کو ہر جگہ پر الگ الگ اس کی نوعیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی قانون ہر جگہ پر اپلائی ہو سکے۔ لیکن باقی چیزیں انسان کی فطرت کا علم نہیں ہے، جو انسان خود قوانین وضع کرتا ہے اس کو انسان کی حقائق کا علم نہیں ہے، درک نہیں، لہذا وہ جو قوانین بیان کرتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جو انسان کی ضرورت ہے خیال رکھ کر نہیں بیان کرتے ہیں، لہذا اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے اور وہ ہر جگہ پر قابل استعمال اور قابل اپلائی نہیں ہوتے۔ پس انبیاء ان کی بعثت، شرائع کے آنے کے بعثت اور شرائع کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ مراتب اخلاق انسانی جو کہ مختلف ہیں ان تمام کو تعلیم دے کر کمال کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو سیاست سکھاتے ہیں، ان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان ہر اپنے شہر اپنے بلد میں وہ بہترین اور منظم نظام زندگی گزار سکے اور کامیاب زندگی ان کو مل سکے۔ تو کامیاب زندگی دلانا بھی انبیاء اور بعثت کے فوائد میں سے ومنها، یعنی فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ ان الانبیاء یعرفون الثواب والعقاب علی الطاعة، انبیاء یہ جانتے ہیں کہ الثواب علی الطاعة والعقاب علی ترکها ہے، یعنی انسان کو ثواب ملتا ہے اطاعت کے اوپر اور عقاب اور عذاب ملتا ہے ترک اطاعت کے اوپر۔ تو لہٰذا انبیاء ان حقائق اور ان کمالات کو من عند اللہ جانتے ہیں، لہٰذا ان کی تعلیم کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی ہے۔ لہٰذا فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ تعلیم ثواب اور عقاب ہے۔ اب انہی فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ فَيَحْصُلُ لِلْمُكَلَّفِ، جب یہ سارے فائدے 10 فائدے جو ہم نے بیان کیے، جب یہ سارے فائدے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فَيَحْصُلُ لِلْمُكَلَّفِ عَلُّطْ، مکلف کو لطف حاصل ہو جاتا ہے بِبَعْثَتِهِمْ، انبیاء کو مبعوث فرمانے سے، یعنی جب انبیاء مبعوث ہو جاتے ہیں تو انبیاء تعلیم دیتے ہیں ان تمام چیزوں کی، انبیاء کے اندر آنے سے یہ تمام فائدے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انبیاء مبعوث نہ ہو، شریعتیں نہ ہو، تو انسان کے لیے ان فوائد اور ان کمالات کے کشف کرنے کا، حصول کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ جب کوئی بھی دوسرا ذریعہ نہیں ہے ان فوائد کی پہنچانے کا، ایک واحد ذریعہ ہے، تو لہٰذا فتجب بعثتہم، واجب بن جاتی ہے بعثت انبیاء لہذا الفوائد، ان فوائد کی وجہ سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث نہ فرماتے تو اس صورت میں یہ فائدہ انسان کو حاصل نہ ہوتا۔ ایک انسان کو فائدہ چاہیے اور اللہ خالق ہے اور اس کی ضرورتوں کو بھی کون جانتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ان فوائد کی ضرورت ہونے کے باوجود بھی اگر یہ فائدہ اللہ نہ پہنچائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کا لحاظ نہ رکھا، اور فوائد کے یعنی مفسدہ نہ ہوتے ہوئے، فائدہ حاصل ہوتے ہوئے کسی امر کو انجام نہ دینا، کسی ایسے فوائد کا جو جس کی طرف بندے محتاج ہے اس کا اہتمام نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے لطف، محبت اور اس کی خالقیت، رازقیت، ان تمام صفات کے ساتھ منافی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کے ساتھ تضاد رکھتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی پر واجب بن جاتی ہے کہ بعثت کو انجام دے دے اور بعثت کے ذریعے سے ان تمام فوائد کو اپنے بنجون تک پہنچائے، تاکہ اللہ تعالیٰ حکیم اپنی حکمت کے تقاضے کو پورا کرے۔
لہذا انہی یعنی البعثۃ حسنۃ یعنی خلاصہ کلام جو خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی عبارتوں کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو خلاصہ یہی بنے گا کہ البعثۃ حسنۃ، بعثت حسن ہے، کیوں؟ لاستعمالها علی فوائد، کیونکہ یہ فوائد پر مشتمل ہے۔ باقی تمام فائدے درمیان آپ جملے معترضہ کہے یا جملے تفصیلیہ کہے، جو بھی کہے، آخر میں آتے نتیجہ یہی نکلتا ہے فتجب بعثتهم، انبیاء کی بعثت واجب ہے لاستعمال لهذه الفوائد، ان فوائد کی وجہ سے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔